وہ رات کا وقت تھا اور صحرا پہ چھایا ہوا آسمان ستاروں سے جھلمل جھلمل کر رہا تھا۔ غیب سے ایک آواز آئی کہ اے ابراہیم، خیمے سے باہر آ اور آسمان کو دیکھ۔ حضرت ابراہیم خیمے سے باہر آئے اور آسمان کو دیکھا کہ ستاروں سے اس کی گود بھری ہوئی ہے۔ تب آواز سنائی دی کہ اے ابراہیم، تیری نسل بھی انہی جگمگاتے ستاروں کی مانند پروان چڑھے گی۔ اور یہ وہ وقت تھا جب حضرت ابراہیم 76 کے پیٹے میں تھے اور ان کی بیوی سارا 80 کے سن کو پہنچ چکی تھیں اور ابھی تک ان کے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سارا نے دوسرے نکاح کی اجازت دے دی کہ شاید اسی سے ان کے شوہر کی نسل چل نکلے۔ اس طرح حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ سے دوسرا نکاح کیا۔ ایک بار حضرت ہاجرہ صحرا میں بھٹکتی پھرتی تھیں اور بے کسی کے عالم میں خدا تعالی سے فریاد کرتی تھیں۔ اسی عالم میں کیا دیکھتی ہیں کہ آسمان سے ایک فرشتہ اترا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بی بی رو رو کے اپنی جان مت کھو، تیرے خدا نے تیری سن لی، تیری کوکھ ہری ہوگی، تیری کوکھ ہری ہوگی، اور تیری اولاد اتنا پھلے پھولے گی کہ اس کی گنتی نہیں ہو سکے گی، اور دیکھ تو جلدی ایک بیٹا جنے گی، اس کا نام اسماعیل رکھیو۔ حضرت ہاجرہ خوش خوش گھر واپس آئیں اور شوہر کو بشارت کا احوال سنایا۔ بشارت پوری ہوئی، حضرت ہاجرہ کے بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت ابراہیم نے اس کا نام اسماعیل رکھا۔ کچھ عرصے بعد حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وطن سے دور بھیج دیا جائے۔ حضرت ابراہیم نے دکھے دل کے ساتھ اپنی بیوی اور بیٹے کو غربت کے سفر پر رخصت کیا۔ حضرت ہاجرہ بچے کو لے کر نکل کھڑی ہوئی، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کہاں جائیں۔ جدھر منہ اٹھا ادھر چل پڑیں اور دور کی راہوں پر نکل گئیں۔ ہرج مرج کھینچتی، رنجے سفر اٹھاتی، وہ عرب کی ایک بنجر وادی میں جا نکلی۔ یہ وادی بکہ تھی جو کنعان سے اتنی دور تھی کہ اونٹ پر سوار ہو کر چلو تو 40 دن میں وہاں پہنچ سکتے تھے۔ حضرت ہاجرہ حیران و پریشان تھی کہ وہ کہاں آ نکلی۔ بچہ پیاس سے تڑپنے لگا۔ دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ ماں کو اندیشہ ہوا کہ پانی نہ ملا تو اس کا لال تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ حضرت ہاجرہ سے کچھ بن نہ پڑا تو انہوں نے اپنے لال کو گود سے اتار کر ریت پر لٹایا اور خود ایک ٹیلے پر چڑھ کر ارد گرد نظر دوڑانے لگیں کہ شاید کہیں پانی کے آثار دکھائی دے جائیں یا شاید کوئی قافلہ، کوئی مسافر آتا جاتا نظر آئے تو اسی سے پانی طلب کر لیا جائے، مگر وہاں دور دور تک نہ آدم دکھائی دیتا تھا، نہ پانی کے اثر آثار نظر